انسان کے لیے بہت ہی عظیم انعام دیا ہے ایمان والوں کو، اور وہ ہے دعا کی شکل میں۔ بے انتہا بڑا انعام ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جس قدر بڑا انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور فضل ہوتا ہے، اسی طرح قوت کے ساتھ شیاطین اس میں وسوسے پیدا کرتا ہے اور اس حالت کو اس کے انسان کی کمزور کرتا ہے۔ دعا کے بارے میں تو بہت کچھ ہے، ایک ہی حدیث یہ کافی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے، ویپن ہے، کہ ہر چیز کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے جو مومن کی رکھی ہے وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ اگر اس پہ یقین آ جائے سبحان اللہ، تو دنیا اور زمین کے پورے خزانے ہمارے پاس آ جائیں، ایسی میٹھی نیند سوئیں نا ہم بے فکر ہو کر، اتنی میٹھی نیند سوئیں کہ ہمیں نہ روٹی کا غم ہو نہ فکر ہو۔ یہ جو درویش لوگ کرتے ہیں، آپ نے اکثر سنا ہوگا، اللہ والوں کی شان کے اندر بات ہے کہ خود ہمارے حضرت صاحب کے والد صاحب اتنے بڑے بزرگ تھے، تو ان کا یہ معمول تھا۔ یہ میں آپ کو 100-150 سال پرانے والی بات بتا رہا ہوں، آج کے 100-150 سال پرانے۔ حضرت رشید احمد گنگوئی کا زمانہ تھا جس کی بات کر رہا میں آپ سے، راجستھان میں موجود تھے، یہ لوگ حضرات موجود تھے، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے حضرت کے والد صاحب شیخ الحدیث تھے دکن کے، ان کا معمول یہ تھا بکری چراتے تھے، بس رات شام ہوتی تو فرماتے تھے، یہ حصہ فرماتے ہیں کہ کہتے کوئی چیز میں گھر میں مت رکھو، تو پہلے ہی نہیں ہوتی تھی، کہتا جو کچھ بھی بچا ہوا ہے، پانی تک جو ہوتا تھا برتن کا اس کو بھی گرا کے الٹا کر دیتے تھے، تب وہ کر دیکھیں، اور فرماتے تھے یہ مجھے رکھنا مجھے اچھا نہیں لگتا، کہ جس رب نے آج دیا کھانے کو پینے کو تو کل بھی دے دے گا۔ اب آج تماشا لگتا ہے ہمیں، تماشا، ہم تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، حالانکہ وہ بھی وہی کلمہ پڑھتے تھے، ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں، فرق کیوں ایسا ہو گیا؟ اس کی ایک وجہ ہے، بہت بڑی زبردست وجہ۔ وہ وجہ کیا ہے؟ کہ یقین، ہمارا یقین بہت کمزور ہے، اتنی چینجز ہے ہمارے میں کہ ہمارا یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور ان لوگوں کے یقین بلند ہونے سے، کہ سیدھی بات ہے، الحمدللہ صحابہ کرام کا یہ اسٹائل ہوتا تھا، ذرا ہوئی اپنے باس جا رہے ہیں، بیٹھے ہیں اپنے گھوڑے پر یا اونٹ پر، خبر سنی، کہتے 1 منٹ روکو، اونٹ کو نیچے اترے اور 2 رکعت نماز حج کے اور اللہ کا ہاتھ اٹھا دیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ بتایا تھا کہ جس وقت تمہیں ضرورت پڑے کدھر تو بالکل نہ جاؤ، کدھر جاؤ؟ بارگاہ رب میں چلے جاؤ، اور جتنی یقین لے کر جاؤ گے اتنی جلدی کام بنے گا، اتنی جلدی دقت ہو جائیں گی اسی وقت تمہارے کام پر۔ اسباب سے منع نہیں کیا، اس کے بعد اسباب اختیار کرو، لیکن یقین اسباب پہ نہ ہو، یقین کس پر ہو؟ رب پر۔ تو بھائیو یہ جو یقین ہے نا، جب تک یہ نہیں آئے گا تو ہمارا تو ہر معاملہ خراب ہوگا۔ اللہ کی قسم سکون ہی نہیں رہ سکتا انسان کو جس کو اپنے رب پہ یقین نہیں۔ یہ سوال پوچھ رہے ہیں من ربوں کا، یہ سوال آئے گا ہمارا، تو اس کی تیاری کیا ہے؟ اس کی تیاری یہ ہے کہ تیرا یقین تھا دنیا میں رب پہ، کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو سارے کام تو اپنے حساب سے کرتا پھرتا تھا، تو نے کبھی تیرا یقین نہیں رب پہ تھا، تو وہاں وہ انسان کیا جواب دے کہ میرا رب اللہ ہے؟ وہاں یہ جو نکلے گا نا چیز زبان سے، یہ کس چیز سے نکلے گی؟ انسان کی یقین پہ نکلے گی۔ کیونکہ ایک بھائی ہم تو تصوف والے لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کر رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، ناراض نہ ہونا، کیونکہ ہمیں اس پہ محنت کرنی ہے۔ ہم جمع اس لیے ہوئے ہیں، ہم نے یہ جو کام شروع کیا ہے نا ذکر 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 کا، یہ ایک وقت ایک آبجیکٹو ہے ہمارے پیچھے۔ کبھی آپ کو سوچنے سے یا میرا بھی اتنا یقین نہیں آیا کہ میں اپنے رب سے مانگوں مجھے مل جائے۔
اللہ والوں کے قصے ہم پڑھتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، بھائی وہ بھی تو وہی ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ انسان ہے، بس انہوں نے ایک کام کیا، اپنے یقین کو اتنا بلند کر لیا کہ جو اللہ کہے گا وہی ہوگا۔ ہو سکتا ہے اللہ والوں کی ایک چیز ہوتی ہے، وہ چیز ہوتی ہے، یہ نہیں سمجھتے کہ میں بڑا آدمی ہوں، اللہ کے نزدیک ہوں، اور سب گناہ گار بیٹھے ہیں یہاں، سب فضول آدمی ہیں۔ ان کا تو یقین ہوتا ہے کہ یہ آدمی مجھ سے بہتر ہے۔ اگر میں آپ کو حضرت کے مکتوبات دکھاؤں، میں تو خیر بہت روتا ہوں جب ان فکروں کو پڑھتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں کہ اتنا بڑا شخص کتنی عاجزی سے مجھ سے کہہ رہا ہے، جس شخص کو اس نے کلمہ پڑھنا سکھایا، اس سے کہہ رہا ہے کہ تم ہی ہو، تمہاری دعاؤں سے میری بخشش ہو سکے گی، مجھے بھولنا نہ دعاؤں کے اندر۔ میں آپ کو دکھاؤں کس عاجز کے ساتھ مکتوبات میں وہ دعاؤں کی التجا کرتے تھے۔ یہ اللہ کا نشان ہے۔ کبھی آپ یہ سوچیں کہ جتنا بلند انسان ہوگا نا تو اس میں یہ تو کہ میری دعا سنی جا سکتی، نہیں، اگر وہ کسی کے ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے تو ان کا یقین اتنا بلند ہوتا ہے کہ میرے رب نے کہا مانگو دوں گا تو کیوں نہ مانگوں اس سے۔